السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ آج ہم اپنے گزشتہ ٹاپک کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب احباب کو پتہ ہے، قربانی کا سلسلہ ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ جو قربانی کرتے ہیں، جیسے غیر مذہب لوگ ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو وہ اپنے اپنے مذہب کے حساب سے قربانی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو جانور جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، وہ بتوں کے سامنے کرتے ہیں، اور کوئی کسی اور طریقہ کار سے کرتا ہے، یا کسی کو مقصد کو پانے کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہمارا دین ہے، دین اسلام ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو قربانی ہے، جو قربانی کا سلسلہ ہے، وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، بڑے ہی فضائل کا حامل ہے، کیونکہ اس کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، اور اس میں ہم آپ کو قرآن پاک کی جو سورہ حج کی جو آیت ہے، ایک اس کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اب قربانی کا جو عمل ہے اگرچہ ہر امت میں جاری رہا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خدا کی رضامندی کے لیے جو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی عمل کی یاد میں ہر سال مسلمان جو ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ایک اطاعت اشارے مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رب کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے، مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کو دل میں پیدا کرے، ٹھیک ہے۔ نیز قربانی جو ہے کرتے وقت یہ بات بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادات میں بھی مقصود رضائے الہی جو ہے وہ مقصود ہونا چاہیے۔ غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک دل میں نہیں رہنا چاہیے انسان کے، کیونکہ اس کو عملی جو جامہ ہے وہ تبھی پہنایا جا سکتا ہے جب وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان کوئی عمل کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سورہ انعام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو کس طرح سے جو اپنے عمل کی تکمیل اور اس کے مقصود کے لیے اللہ کی رضامندگی چاہیے، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی جو نماز ہے، اس کی جو قربانی ہے، اس کا جو جینا ہے، مرنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے کہ وہ مقصود رضا الہی حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس کو کتنا زیادہ اپنے دل کو جو ہے وہ پختہ رکھنا چاہیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کے لیے جو عمل کر رہا ہے وہ کتنا خالص ہونا چاہیے۔ اور قربانی کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام فرما رہے ہیں، اور اس قیام کے دوران آپ قربانی فرماتے رہے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایکٹ سے آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چلنا چاہیے کہ جو قربانی ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی قربانی ادا کی ہے۔ تو قربانی کے جو فضائل ہیں ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں کہ قربانی کے کیا فضائل ہیں۔ اب قربانی کے فضائل کے لیے بہت ساری حدیث جو ہیں وہ وارد ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ جو چند ایک ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ان کو شیئر کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، یعنی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہمیں اس قربانی کرنے میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بدلے میں کیا ملے گا؟ کچھ جانور جو جیسے اون والے ہوتے ہیں، جیسے دمبا ہے، اس میں دوسرے جو جانور آ جاتے ہیں اس طرح کے، اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں
نیکی ملے گی۔ اب ایک دوسری حدیث جو ہے وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ اب آپ اس حدیث سے بھی قربانی کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی خرچ کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنسبت اس خرچ کے جو بقرہ عید پر کی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ اس بات سے، اس حدیث شریف سے قربانی کی اہمیت اور اس کے فضائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر قربانی جو کی جاتی ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس پہ کتنا زور دیا گیا ہے۔ اب ذرا قربانی کے جو دوسرے مسائل ہیں ان کی طرف ذرا چلتے ہیں کہ قربانی کے اور کیا مسائل ہیں۔ کہ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی واجب کن لوگوں پر ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی کے زمرے میں آتے ہیں اور قربانی ان پہ لازم آتی ہے۔ تو یہ آپ اس میں دیکھیں کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے وہ کون کون سے اس میں آتے ہیں، کتنی مالیت کا ان کے پاس مال ہو تو وہ صاحب نصاب جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور ان پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو مرد اور عورت کون کون سے ہیں جن پہ نصاب لازم آتا ہے اور وہ کتنا نصاب ہے جس کی وجہ سے قربانی جو ہے ان پہ واجب ہو جاتی ہے۔ جس مرد یا عورت کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا نقدی مال تجارت کا سامان یا ضرورت سے زیادہ سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھر میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں تو وہ بھی نصاب میں شامل ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور ان کے گھر میں اس طرح کی بہت ساری مال کی کثرت ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں وہ مال پڑا ہوتا ہے، وہ آپ کسی بھی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ مال کیا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں، کچھ ایسے مسائل تھے جو قربانی کی اہمیت اور قربانی کے فضائل اور مسائل کے بارے میں تھے۔ تو آج جو ہے ہم نے قربانی کے جو مسائل ہیں، فضائل ہیں اور اہمیت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس کو جو ہے وہ کور کرتے ہوئے جانور کے جو مسائل ہیں اور جانور کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہونی چاہیے تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج کے لیے اتنا ہی اس کو کور کر سکے ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے اگلی ویڈیو میں قربانی کے جانور پہ بات کریں گے۔ تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔